دجال، وہ خطرناک فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ کیا یہودی اسی کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ ساری جنگ، سارا ظلم دجال کے آنے کی تیاری ہے؟ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو اسلامک ورلڈ ویو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا اور فوراً بارش برسنے لگے گی۔ وہ زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو فوراً فصلیں اگ جائیں گی۔ اس دنیا کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کسی کو قتل کرے گا اور پھر سب کے سامنے اسے زندہ کر دے گا۔ یہ ہوگا انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ، جس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ مگر صرف ایک ایسی قوم ہے جو ہزاروں سال سے دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ہیں یہودی۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا آنسر جاننے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگی یہودیوں کی ہزاروں سالہ ہسٹری۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ایک انتہائی عظیم الشان سلطنت جو فلسطین سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی آج کے عراق، شام، جارڈن، لبنان، مصر، سعودی عرب اور فلسطین کے بڑے حصے اس میں شامل تھے، اور اس کا کیپٹل تھا جیروسلم۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو انہوں نے اس کنگڈم کو مزید اسٹرینتھن کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، جانور اور پرندوں پر بھی ان کو حکومت عطا فرما دی۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو اپنی ہسٹری کا سب سے آئیڈیل دور سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کی طرح ایک مرتبہ پھر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا سب کچھ بدل گیا۔ قوم میں اختلافات شروع ہو گئے، سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف یہودا اور دوسری طرف اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن یہودی قوم نے ان کی نافرمانی کی۔ پھر آخرکار اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خوفناک حملہ تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کے پورے شہر کو جلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت گاہ بنوائی تھی، جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی بہت مقدس تھا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تقریباً 30,000 سے زائد یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہودیوں کی اس قید کو بیبلونین ایگزائل کہا جاتا ہے، یعنی بابل کی جلا وطنی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا پہلا بڑا ڈاؤن فال تھا۔ تقریباً 70 سال تک یہودی بابل میں قیدی رہے۔ پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی واپس آئے اور دوبارہ ہیکل تعمیر کیا، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر یہودی یروشلم میں آباد ہو چکے تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا جو کہ ان کو دوبارہ سے اقتدار دلوائے گا۔ ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی طرح گریٹر اسرائیل بنے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو وہی اصل مسیحا تھے، مگر یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے، ان کے خلاف رومی حکومت کو بھڑکایا، اور یہاں تک کہ انہیں صلیب پر چڑھانے کی سازش کر ڈالی۔ مگر اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
یہودیوں کے اس جرم کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ ایک بار پھر یروشلم سے نکال دیے گئے۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس ایک بڑی فوج کے ساتھ یروشلم کے دروازے پر آ پہنچا۔ شہر کو گھیر لیا گیا۔ مہینوں تک نہ کھانا اندر آیا، نہ لوگ باہر نکل سکے۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے یہودی شہر میں تڑپنے لگے۔ رومی فوج نے شہر پر حملہ کیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ سیکنڈ ٹیمپل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے اور جو بچے وہ غلام بنا لیے گئے یا شہر سے جلا وطن کر دیے گئے۔ یروشلم کو تباہ کر کے رومیوں نے یہودیوں کو وہاں دوبارہ بسنے سے روک دیا۔ یہودی قوم کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے، اور یوں شروع ہوا یہودیوں کا جلا وطنی کا دور، دا جوئش ڈایاسپورا۔ یہودی دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے تھے، لیکن فلسطین سے جلا وطنی کو وہ کبھی نہ بھول سکے۔ ان کا اب ایک ہی مقصد تھا، یروشلم میں واپسی اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر۔ مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اب کی بار ان کو واپس آنے میں 2000 سال لگیں گے۔ یہ 2000 سال یہودی تاریخ کا سب سے طویل اور کربناک دور تھا۔ 610 عیسوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہودیوں کے پاس آخری چانس تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی تقدیر بدل لیتے، لیکن یہودیوں نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کی انہی سازشوں اور غداریوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ وہاں سے نکل کر یہودی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، مگر وہاں بھی ان کی سازشیں ختم نہ ہوئیں، اور پھر آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کر کے شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ سن 70 عیسوی میں جب رومی جنرل ٹائٹس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تو اس کے بعد فلسطین پر رومی عیسائیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ یہودیوں کے فلسطین میں داخلے پر سخت پابندی تھی اور وہ وہاں کئی صدیوں تک واپس نہیں جا سکے۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا تو اب یہودیوں کو زیارت کے لیے آنے کی اجازت مل گئی، لیکن ابھی بھی وہ نہ وہاں زمین خرید سکتے تھے اور نہ ہی رہائش اختیار کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہودی دنیا بھر میں بکھرتے چلے گئے۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے آپ کو باقی قوموں سے الگ رکھا۔ وہ نہ لوگوں سے گھلتے ملتے، نہ ان کے طور طریقے اپناتے۔ وہ خود کو باقی قوموں سے سپیریئر سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، یعنی ہم اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں۔ لیکن اب چونکہ ان کے پاس نہ زمین تھی، نہ حکومت، نہ طاقت، اس لیے وہ اکثر جگہوں پر نفرت، ظلم اور ذلت کا شکار بنتے رہے۔ اس دوران اسلامی دنیا جیسے اسپین، عراق، موراکو، ترکی اور یمن نے کئی صدیوں تک یہودیوں کو بنا دی اور انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل رہی۔ مگر یورپ میں حالات بالکل مختلف تھے۔ عیسائی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل مانتے تھے، لہٰذا وہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہیں شہروں سے نکالا جاتا، ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے اور ان کا قتل عام ہونا ایک نارمل بات تھی۔ انہیں خاص علاقوں میں محدود کر دیا جاتا تھا جنہیں یہودی بستیاں یا گیٹوز کہا جاتا تھا، مگر وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کا مقصد بالکل واضح تھا۔ ان کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، نیکسٹ ایئر ان جیروسلم، اگلے سال یروشلم میں۔ جب جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں سیکنڈ ٹیمپل کو گرایا تو صرف اس کی ایک دیوار بچ گئی جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو بہت مقدس مانتے ہیں، وہ اس کے سامنے آ کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریا یا ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہودی اسی دیوار کے سامنے آ کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اپنے لیے ایک الگ ملک اسرائیل کی دعا کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی صرف فلسطین میں ہی کیوں آنا چاہتے تھے اور وہ وہاں تھرڈ ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے عقیدے کو جاننا ہوگا۔
یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک دن ایک عظیم بادشاہ آئے گا جسے وہ مسیح یا مسیحا کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ وہ یروشلم میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دے گا۔ لیکن یہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ خاص شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ پہلی شرط، تمام یہودی واپس اسرائیل آ جائیں، یعنی دنیا کے جس کونے میں یہودی بکھرے ہوئے ہیں سب کو واپس فلسطین آنا ہوگا۔ اسی لیے جب 1948 میں اسرائیل بنا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا۔ دوسری شرط، یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یروشلم صرف اور صرف ان کا ہے۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کا وہ حصہ بھی قبضے میں لے لیا جس میں مسجد اقصی ہے تو ان کے ریبائز نے اعلان کیا، اب ہم مسیحا کے استقبال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی وہی ٹیمپل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور مسیحا آ کر اسی ٹیمپل میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط، ایک عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیحا سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے بعد ہی مسیحا ظاہر ہوگا اور وہ دنیا میں نیا نظام قائم کرے گا، ایک نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر اس سب کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے فالوورز میں زیادہ تر یہودی ہوں گے، اور جب دجال دنیا پر اپنا اثر قائم کر لے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ لد آج کے اسرائیل میں تل ابیب کے قریب ایک مقام ہے جہاں آج ایک بڑا ایئرپورٹ بھی قائم ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مسیحا سے متعلق 4 شرطوں میں سے 2 شرطیں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ ایک، اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور دوسری، یروشلم ان کے مکمل کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اب مسیحا کی آمد قریب ہے۔ لیکن مسلمان جانتے ہیں یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ تورات میں یہودیوں کے مسیحا کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی دریا سے زمین تک ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور یہ گدھا کوئی عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت ہی بڑا اور انتہائی تیز رفتار ہوگا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال جوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوگے۔ صحابہ نے کہا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کا وقت خود حساب لگا کر مقرر کر لینا۔ یعنی دجال کے پاس کوئی ایسی خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ ٹائم پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی،
جو اس پر ایمان لائے گا خوشحال ہوگا اور جو نہ مانے گا بھوک اور قحط کا شکار ہوگا۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ آپ دجال کی پاورز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک شخص کو کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں۔ دجال اس کو دھوکہ دینے کے لیے شیاطین کو اس کے ماں باپ کی شکل میں لے آئے گا۔ دجال پوری دنیا گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ 3 بار لرزے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق وہاں سے باہر نکل جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس سے اتریں گے، زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسرائیل کے مقام باب لد پر جا کر اسے قتل کر دیں گے۔ یہی لد آج اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں ایک بڑا ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ دجال کے خاتمے کی ایک اور بہت ہی حیرت انگیز نشانی غرقت کا درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے۔ مسلمان یہودی کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ کر اسے قتل کر، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اسرائیل میں بڑی تعداد میں یہی غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت صحراؤں اور شہروں کے ارد گرد لگائے جا چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کی آخری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہونی ہے اور وہ اسی کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔